اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دیجیے پکارو جنہیں تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہیں ہے مالک ایک ذرہ کی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ان کو اس میں کوئی شراکت ہے، وما له منہم من ظہیر، اور نہ ہی کوئی اس میں سے اس کا مددگار ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ یہ سورۃ سبا اور اس کی آیت نمبر 22۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے دو واقعات سنائے ہیں، ایک حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ یہ واقعہ تو وہ ہے جس میں اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے کیسے ہوتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک قوم کا واقعہ سنایا جن پر اللہ کے ہزارہ نعمتیں ہوئی، لیکن اس قوم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی، پھر اللہ نے ان سے نعمتیں چھین کر بتایا کہ دینے والا بھی میں ہوں اور لینے پر بھی میں قدرت رکھتا ہوں۔ یہ دو طرح کے حالات ہمارے سامنے آئے کہ ایک آدمی جس کو اللہ رب العزت انعامات عطا فرمائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور ایسے لوگ جن پر اللہ کے انعامات ہوں اور وہ ناشکری کرے۔ اب اللہ کی ذات خود کیا ہے اور اس کے انعامات میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، تو اس کا تعارف ہے۔ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جنہیں بھی تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے سوا کچھ بھی ہے جس کے بارے میں کچھ بھی امید ہے کہ کوئی نفع نقصان ان کے پاس ہو سکتا ہے، کہ کسی نفع نقصان کے یہ مالک ہو سکتے ہیں، یہ میرے کام آ سکتے ہیں، یہ کہیں میری بگڑی بنا سکتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی گمان ہے، فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فرمایا اللہ کے سوا یہ جتنے بھی ہیں یہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر، سارے مل کر بھی۔ اب ایک طرف اس حد تک بے بس لوگ جو سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہ کر سکے، اور ایک طرف وہ ذات جو تنہ تنہا اکیلی ساری کائنات پیدا فرما دے، جی 25 لاکھ مخلوقات کو پیدا فرما دے، آسمان کو پیدا فرمائے، زمین کو پیدا فرمائے، تو وہ رب جو اکیلا سب پیدا فرما دے، اور ایک طرف وہ جو سب مل کر ایک مکھی پیدا نہ کر سکے۔ اور اگلے الفاظ یہ دل پہ نقش کریں، اللہ فرماتے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، یہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اسے واپس لے سکے۔ مکھی اور وہ چھین لے ان سے، جب ان کے سامنے مٹھائی رکھی جاتی ہے اور اس پر مکھی آ کے بیٹھی، وہ اپنا حصہ تو لے گی نا، لے گی اپنا حصہ، یہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اسے واپس لے سکے۔ تو جو اتنے کمزور ہے، ضعف الطالب والمطلوب، کس حد تک کمزور ہیں یہ کہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کو چیز چھین لے اس سے واپس نہیں لے سکتے، تو ان کو معبود سمجھنا۔ فرمایا ایک ذرے کے یہ لوگ مالک نہیں ہے، وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر، نہ تو یہ اس کے ساتھ شریک ہے نہ اس کے لیے مددگار۔ دیکھیں اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہو، کہ اس کمزوری کے لیے کسی کو شریک کرنا ہو یا اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہو، اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ فرمائی کہ اللہ کے سوا جن کو بھی تم کو سمجھ رہے ہو ایک ذرے کے وہ مالک نہیں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، دوسری بات کہ کون سفارش کر سکتا ہے اور کون نہیں، کون میرے کام آ سکتا ہے اور کون نہیں، کون اس دن مجھے پرسرات سے گزار دے گا۔ فرمایا دیکھو اس دن اللہ کے سوا جب تک اللہ اجازت نہ دے دیں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے، لیکن اس شفاعت کبریٰ کے لیے بھی اللہ کی اجازت ہے۔ انبیاء کی سفارش ہے
اولیاء کی سفارش ہے، صحابہ کی سفارش ہے، نیک لوگوں کی، حفاظ کی، علماء کی، شہداء کی، یہ ساری احادیث ثابت ہے، یہ سفارش کریں گے، لیکن کب؟ جب اللہ اجازت دے گے۔ کب سفارش کریں گے؟ جب اللہ اجازت دے گے۔ انبیاء سفارش کریں گے، لیکن کب؟ اجازت کے بعد۔ صحابہ سفارش کریں گے، کب؟ اجازت کے بعد۔ اولیاء اللہ، نیک لوگ، حفاظ، علماء، ان سب کی سفارشیں ہوں گی، لیکن کب ہوں گی؟ اجازت کے بعد۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا سفارشی لائے جو بغیر اجازت کے سفارش کرے، تو وہ بھی ایک ہے، وہ بغیر اجازت کے سفارش کرے گا، اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ یہ قرآن سفارش کرے گا بغیر اجازت کے، اور ایسی زوردار سفارش ہوگی کہ اس کا رد نہیں کیا جائے گا، اور اس انداز سے، ان الفاظ سے کہ یہ میرا انکار، یہ اس کی بخشش۔ اللہ فرمائیں گے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر یہ سفارشی بنا لیا، کیونکہ فرمایا اس کی سفارش تو سنی جائے گی، اور اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا اپنا کلام۔ تو فرمایا وَلَا تَرْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی اس کے پاس، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جب تک کہ اللہ اس کو اجازت نہ دے دے، اس کی اجازت سے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ، فرشتے جو اللہ کے مقربین ہیں اور اتنے قریب ہے کہ کفار مکہ نے تو یہاں تک کہنا شروع کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، اس لیے وہ کسی کے سامنے نہیں ہے۔ اب یہ مقربین ہیں، لیکن فرمایا ان پر بھی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب وہ گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور کی جاتی ہے، قالوا ماذا، تو کہتے کیا ہوا؟ قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، تو جو قریب فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے حق فرمایا، وہو العلی الکبیر، وہ سب سے بلند و بالا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے۔ اب فرشتوں پر یہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے جو اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں، تو ان کے سوا کون ہو سکتا ہے کہ جس پر کوئی گھبراہٹ طاری نہ ہو یا بغیر اجازت کے وہ سفارش کر سکتا ہو؟ تو پہلی بات، کسی کے پاس ایک ذرہ نہیں ہے، اور دوسرا اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ تیسری بات، قل من یرزقکم من السماوات والارض، فرما دیجئے کون ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ جی، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون رزق پہنچا سکتا ہے؟ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ ہی، زمین و آسمان سے رزق دینا۔ اب دیکھیں نا، یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، بخارات، پھر بادل، پھر ان کا جانا، پھر اللہ جہاں چاہے ان کا برسانا، پھر اس زمین سے غلہ جات کا نکالنا، یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا، اتنے بڑے بڑے باغات اور باہر نہریں اور اتنا بڑا ان کے پاس ڈیم، سب کچھ تھا نا، لیکن جب اللہ نے چاہا تو یہی چیزیں جو عزت کا باعث تھی، خوشی کا باعث تھی، خوشحالی کا باعث تھی، اللہ نے سب کچھ ہلاک کر دی۔ ایسا ہوا؟ تو جو کچھ ہے کون دینے والا ہے؟ اللہ ہی دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی کو ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں ہوا بھی اندر نہ جا سکتی ہو، روشن دان بند، دروازے بند، سب کچھ بند، اب ہوا بھی اندر نہیں جا سکتی، اس بندے کا رزق اندر کہاں سے جا سکتا؟ اس کا رزق اندر کیسے جائے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا جس راستے سے اس کی موت اندر جا سکتی ہے، وہاں سے رزق بھی اندر اللہ پہنچا سکتی ہے۔ تمہارا خیال یہی ہے نا کہ مر جائے گا، تو مرنے کے لیے بھی تو فرشتے نے اندر جانا ہے نا، تو فرشتے کے جانے کا راستہ تو ہے، تو اللہ رزق بھی پہنچائیں گے۔ اور پھر اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں سنا کر بتایا کہ بند دروازوں کے اندر ہم نے بے موسم پھل پہنچائے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ کیسے پہنچے گا۔ یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو کیا جواب دیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ بند کمروں کے اندر، بند دروازوں کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں، اندر بے موسم پھل پہنچا دیتے۔ تو رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ باقی سب کھانے والے ہیں، سب کے سب کھانے والے ہیں، کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ باقی جو بھی ہے اس کی نظر آپ کی جیب پر ہے، آپ کو دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، باقی کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ دے گا بھی صحیح تو اس کو یہ ڈر ہے کہ میرے اتنے دینے سے کم ہو جائیں گے، لیکن وہ ذات
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، سارے چیزوں کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ تو تیسری بات یہ ارشاد فرمائی قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے سوال کیجئے کہ کون رزق دیتا ہے زمین و آسمان میں؟ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے اللہ ہی۔ وَإِنَّا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، یہ جملہ توجہ طلب ہے۔ وَإِنَّا او ایاکم، ہم یا تم، یعنی یہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خود آپ کی ذات، یا تم، ہم میں سے کون لعلی ھدی، ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا کون کھلی گمراہی پر ہے، یہ ذرا بتا دو۔ ایک طرف وہ جنہیں تم مانتے ہو، کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، رزق اللہ اتارتے ہیں، بارش اللہ نازل کرتے ہیں، یہ وہ مانتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے، تو بیچ میں یہ واسطہ ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتائیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو گے میں خود سنوں گا، تمہیں کیا ضرورت پیش آ کے بیچ میں کسی کو رکھنے کی، میں سنوں گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم خود اپنے اتنے قریب نہیں ہو جتنا میں تمہارا قریب ہوں، جب میں سن رہا ہوں، میں قریب ہوں، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ؟ اور پھر سفارشی بھی کن کو بنایا؟ جو خود کچھ نہیں کر سک رہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا ہم ہدایت پر ہیں کہ تم یہ بتا دو۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، آپ فرما دیجئے جو ہم کر رہے ہیں نا اس کا تم سے سوال نہیں ہوگا، اور جو تم کر رہے ہو اس کا ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور سوال بندے سے ہوگا، اور بندے نے اپنے رب کو جواب دینا ہوگا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، آپ نے خود جواب دینا ہے، جو کر رہے ہو اس کا جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، آپ فرما دیجئے ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب، اور اس کے ہمارے اور تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ وہو الفتاح العلیم، وہ سب سے زیادہ باتوں کو کھولنے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا۔ جب سب چیزیں اللہ کے علم میں ہے تو فیصلہ بھی اللہ خود فرمائیں گے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، ذرا وہ تو دکھاؤ جنہیں اللہ کے ساتھ ملا کر اس کا شریک ٹھہراتے ہو، ہرگز نہیں، ایسا کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہو؟ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ جو پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں یہ کون ہستی ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ فرما دیجئے میں تمام لوگوں کی طرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 باتوں میں اللہ نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ انبیاء اور بھی ہیں، رسول اور بھی ہیں، لیکن یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے صرف مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ کہ اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنایا۔ تو جب ہم ایمان رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ایمان میں یہ شرط ہے ماننا کہ آپ تب بھی نبی تھے جب آپ کے سامنے صحابہ اکرام موجود ہیں، اور آپ آج بھی نبی ہیں کہ جب آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور قیامت تک نبوت آپ کی ہے۔ پہلے انبیاء قوموں کے تھے، آپ سارے جہانوں کے نبی ہیں۔ پہلے انبیاء کی نبوت وقت تک کی، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلے انبیاء اپنے بعد کسی نبی کی اطلاع دیتے تھے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم اپنی جانوں کو اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی تم سے تمہارے بارے میں پوچھے نا کہ تم کون ہو، آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہو کہ آپ کون ہیں، اور آپ جواب یہ دے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں، تو بڑے سے بڑا فتویٰ یہ ہے کہ یہ بندہ پاگل ہے، اس بندے کا دماغ نہیں کام کر رہا۔ لیکن اگر یہ سوال ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور کہ نہیں پتا، تو کافر ہے۔ اپنی جان کو اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔